السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسی عورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی بدکار عورت تھی۔ ایک مدرسے کا طالب علم تھا جو کہ بہت ہی نیک اور دین کی راہ پہ چلتا تھا۔ وہ طالب علم اس عورت کے گھر کے باہر سے روز گزرا کرتا کیونکہ اسی راستے سے اس کا مدرسہ آتا تھا۔ وہ عورت روز اسی ٹائم جس وقت وہ طالب علم اپنے مدرسے کو جا رہا ہوتا تھا اپنے دروازے پہ آتی اور آ کے اس کو دیکھا کرتی، لیکن وہ نیک طالب علم اپنی نظروں کو نیچے رکھ کے سیدھا چلتا رہتا اور اس عورت کی طرف ایک نظر نہ کرتا۔ وہ طالب علم اتنا خوبصورت اور نوجوان تھا کہ وہ عورت اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی، اور وہ عورت چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ طالب علم اس پہ اپنی نظریں کرم فرمائے، لیکن وہ طالب علم کچھ کلمات پڑھتا ہوا روز وہاں سے گزرتا لیکن اس عورت کی طرف ایک نظر نہ کرتا۔ وہ عورت اب ضد پہ آ گئی تھی اور حیران تھی کہ وہ طالب علم اس کو کیوں نہیں دیکھ رہا۔ ایسا سوچنا اس کا حق بھی تھا کیونکہ وہ اس علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتے تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بے اختیار مجبور ہو جاتے۔ وہ حیران تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور وہ اس کی طرف ایک نظر نہیں کرتا۔ اپنی خوبصورتی اور جنون کی وجہ سے وہ ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس کی وجہ سے وہ اس نوجوان طالب علم کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکے اور اس نوجوان کا غرور توڑ سکے۔ آخر کار شیطان نے اس عورت کو ایک ایسا طریقہ سجا دیا جس کی وجہ سے وہ نوجوان اس کی بات مانے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو اس کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ تو طالب علم نے پوچھا خیریت، آپ کی مالکن مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا بیٹا میری مالکن کو آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، شاید دینی حساب سے، اور وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ تو نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ نوجوان تو اپنی صاف دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کو چلا گیا۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، اسے لگا کہ شاید کوئی بری عورت ہے جو اپنی بیماری کی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی۔ تو وہ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت ہی خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ جس پر عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ یہ بات سنتے ہی نوجوان کانپ گیا اور اس عورت سے کہنے لگا اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، تم کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا پر عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ تو اس پر عورت نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا میں شور مچا کے لوگوں کو بلا لوں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے ہو اور میری عزت کے اوپر حملہ کیا۔ یہ بات سنتے ہی وہ نوجوان بہت ہی پریشان ہو گیا۔ اس کو کسی بھی طرح سے اپنی عزت محفوظ ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا، کیونکہ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثال دیا کرتے ہیں وہاں اس طرح کا الزام اس پر لکھ جائے یہ اس کو گوارا نہ تھا۔ وہ ایک عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا اور دل میں پھر وہ اللہ سے مخاطب ہوا اور مدد طلب کی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوجی۔ اس نے عورت سے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے بیت الخلا یعنی کہ باتھ روم جانا ہے۔ تو اس عورت نے اسے بیت الخلا کا بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاست اپنے جسم پر لگا لی اور پھر وہ غلاست کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ وہ عورت اس کو دیکھتے ہی چلا اٹھی اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ظالم، مجھ جیسی نفیس طبیعت والی عورت کے سامنے تو اتنی گندی حالت میں آ گئے، ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً ہی اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پہ جا کر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق کے لیے بیٹھا تو استاد نے کہا آج تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ تو وہ نوجوان سمجھا کہ شاید اس کے جسم سے ابھی تک بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر استاد نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا اور خوشبو سونگنے لگا۔ اس نوجوان کی جب باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کے استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے جب اس کے کپڑوں کو سونگا تو وہ خوشبو اس کے ہی کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ جس پر وہ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا۔ اور پھر اس نے سارا واقعہ اپنے استاد کو سنایا، جس پر استاد نے کہا خدا کی قسم میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگی، اور بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ پر گلاست لگانا ٹھیک سمجھا لیکن غلط کام سے اپنے آپ کو بچایا، اور اللہ نے اس گندگی کو ایسی خوشبو بدل دیا جو اس دنیا کی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی اس طرح کی خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔